بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بیٹا اسلامیات کی کلاس میں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ٹاپک ہے جو عقیدہ آخرت، آپ کے سامنے سلائیڈ پہ موجود ہے، عقیدہ آخرت۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو ہم اس کو آج پڑھیں گے۔ اس سے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ سوال کر لیجیے گا۔ بیٹا یہ کچھ سوالات ہیں، ان پہ ذرا غور کریں۔ پہلا سوال ہے، انسان اس دنیا میں کہاں سے آیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے بیٹا، انسان اس دنیا میں کہاں سے آیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ دنیا دائمی ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے؟ تیسرا سوال ہے، کیا اس دنیا میں ہر کسی کو انصاف ملتا ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ انصاف مل سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تین سوالات ہیں بیٹا، آپ ذرا ان پہ غور کریں، سوچیں آپ کے ذہن میں ان کے کیا جوابات ہیں۔ پہلا سوال، انسان اس دنیا میں کہاں سے آیا اور اس کا مقصد کیا ہے یہاں پہ آنے کا دنیا میں؟ دوسرا سوال، کیا یہ دنیا دائمی ہے؟ ٹھیک ہے، اور تیسرا سوال، کیا اس دنیا میں ہر کسی کو انصاف مل سکتا ہے؟ ٹھیک ہے بیٹا، ان کے جوابات یقیناً آپ کے ذہن میں ہوں گے، وہ ان کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اب ہم آگے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ جی بالکل، درست جوابات آ رہے ہیں آپ کے۔ لاسٹ سوال کا جواب بھی ذرا دے دیں، آخری سوال جو ہے، دو کے آپ نے جوابات صحیح دیے۔ ہاں بالکل صحیح جواب۔ آگے ہم دیکھتے ہیں بیٹا۔ جی عطا نے آنسر دیا ہے، بالکل آنسر ان کا صحیح ہے، عطا الرحمان نے۔ اچھا بیٹا، ہم پڑھ رہے تھے عقیدہ آخرت، تو سب سے پہلے عقیدے کا مطلب ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ عقیدے کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے موجود ہے، آپ ذرا پڑھیں اسے۔ عقیدے کا مطلب ہوتا ہے بیٹا گرہ لگائی ہوئی چیز، لفظی مطلب ہے گرہ لگائی ہوئی چیز۔ کسی چیز میں ہم گرہ لگا دیتے ہیں نا، باندھ دیتے ہیں اسے، تو عقیدے کا وہ لفظی مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا اصطلاحی مطلب کیا ہوگا، یعنی ایسی چیز جو دل میں بیٹھ جائے اور انسان اس کے بارے میں کسی قسم کا شک نہ کرے، ٹھیک ہے۔ ایسی بات جو انسان کے دل میں اس طرح سے بیٹھ جائے کہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہے، ٹھیک ہے، یقین ہو جائے اس سے دل کو، ٹھیک ہے بیٹا، اسے کہتے ہیں عقیدہ۔ جی اب عقیدہ آخرت کا مفہوم ہم دیکھتے ہیں۔ اس بات پر دل سے یقین رکھنا کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ہمارے تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا، ٹھیک ہے بیٹا۔ کیا عقیدہ ہے بیٹا؟ سبحان، آپ کا مسئلہ ہے، آپ کے نیٹ ورک کا مسئلہ ہے، یہاں سے آواز باقی بچوں کو صحیح جا رہی ہے۔ اس بات پر دل سے یقین رکھنا کہ ہمیں مرنے کے بعد، جس طرح کے آپ نے جوابات دیے تھے، پہلا جو ہمارا سوال تھا کہ انسان اس دنیا میں کہاں سے آیا ہے، تو یقیناً اس کا جواب تھا کہ جنت سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے۔ تو جو دوسرا سوال تھا کیا یہ دنیا دائمی ہے، تو بیٹا اس کا آپ نے جواب دیا تھا نہیں، دائمی نہیں ہے، عارضی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب عارضی ہے تو اس بات کو ماننا پڑتا ہے کہ انسان اس دنیا میں عارضی طور پہ موجود ہے اور اس نے دوبارہ یہاں سے جانا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو دوسرا جو آپ کا سوال تھا، ٹھیک ہے، انسان کو اس دنیا میں عارضی طور پہ بھیجا گیا ہے اور اس کو اس دنیا سے دوبارہ جانا ہے، اور جانے کے بعد انسان کی جو تمام اعمال ہیں ان کا اسے جواب دینا ہے، ان کا حساب لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔
جس طرح میں نے آخری سوال آپ کے سامنے سلائیڈ پہ تھا کہ کیا اس دنیا میں ہر کسی کو انصاف مل سکتا ہے، تو آپ نے جواب دیا تھا نہیں مل سکتا. تو یقیناً عقل بھی اس بات کو اپیل کرتی ہے، اس بات کو مانتی ہے کہ ایک ایسا دن ہونا چاہیے کہ جس میں تمام انسانوں کے ساتھ انصاف کیا جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے کہ ہر کسی کو انصاف ملے. ٹھیک ہے، لہذا ایک ایسا دن ہونا چاہیے کہ جس میں تمام انسانوں کو حساب ملے، ان کو انصاف ملے. تو مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ مالک ہے حساب کے دن کا. ٹھیک ہے، یوم الدین حساب کتاب کے دن کا. ٹھیک ہے، تو وہی دن ہوگا جسے ہم عقیدہ آخرت کہتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، چلیں ٹھیک ہے، اب آگے دیکھتے ہیں ہم. اچھا، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ میں نے آپ کو ابھی بھی کہا تھا، اس سوال بھی تھا تو اس سے متعلق ہی ہے یہ. دنیا کی زندگی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. سورہ ملک کی آیت اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا. اس کا مقصد کیا تھا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے، تمہیں جانچے، تمہارا امتحان لے. کس بات میں؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے. وہو العزیز الغفور، وہ زبردست اور معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے وہ. ٹھیک ہے، عزیز الغفور ہے وہ. ٹھیک ہے بیٹا، تو اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں ہم. دیکھیں بیٹا، جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر، یعنی کون بہترین عمل کرتا ہے، اور وہی ہے جو مکمل اقتدار کا مالک، بہت بخشنے والا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اب پتہ لگ گیا دنیا کی زندگی انسان کو کیوں بھیجا گیا ہے، یا یہ دنیا، یہ جو زندگی ہے یہ دائمی ہے یا عارضی ہے. آگے دیکھتے ہیں ہم. دیکھیں بیٹا، ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو صرف محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ایک شعر بھی آپ کے سامنے موجود ہے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. ٹھیک ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، کیوں دی گئی ہے؟ عبادت، بندگی کے لیے، عبادت کے لیے. ٹھیک ہے بیٹا، آگے دیکھتے ہیں ہم. اچھا، حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں دنیا کی زندگی کیا ہے، یا اس کو کس طرح سے اس میں انسان کا رویہ ہونا چاہیے. حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کا انا کا غریب او عابر سبیل، کا انا کا غریب او عابر سبیل. دنیا کی زندگی میں اس طرح رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا مسافر ہو. آگے دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی اجنبی یا مسافر ہو. ٹھیک ہے بیٹا، یعنی دیکھیں آپ دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی اجنبی یا مسافر ہو. دیکھیں بیٹا، دنیا اجنبی ہوتا ہے یا کوئی مسافر ہوتا ہے کہیں پر، تو وہ مستقل اپنی وہاں پہ رہائش کا انتظام نہیں کرتا، بلکہ وہ مسافر کیا کرتا ہے، اس نے جتنے دن وہاں پہ ٹھہرنا ہے اتنے دن کا انتظام کرتا ہے وہ. ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ کی امیدیں نہیں لگاتا، وہ اتنا انتظام نہیں کرتا، وہ بس وہ اتنا ہی کرتا ہے کہ اس کا گزارا ہو جائے اور وہاں سے وہ اپنی منزل مقصود پہ یا اپنے جہاں سے وہ آیا ہے واپس وہیں پہنچ جائے. ٹھیک ہے، اتنا وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو دنیا کی زندگی کو یا انسان کو اس دنیا کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس طرح رہو جیسے کوئی مسافر ہو. جس طرح مسافر کوئی بڑی تمنائیں، بڑی امیدیں نہیں لگاتا کسی دوسری جگہ پر، غیر علاقے میں جا کر. ٹھیک ہے، بڑی کوئی محلات نہیں تعمیر کرتا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم دنیا میں مسافر ہو تو تمہیں بھی بقدر ضرورت دنیا سے مستفید ہونا ہے، اور جتنی ضرورت ہو اتنا ہی اس کو استعمال کرنا ہے. اس میں دل نہیں لگانا ہے، اس سے کوئی زیادہ امیدیں نہیں رکھنی ہے، چونکہ دنیا عارضی ہے. ٹھیک ہے بیٹا،
اچھا بیٹا دیکھیں، یہ ایک سورہ معاون کی روشنی میں عقیدہ آخرت پر پختہ یقین نہ ہونے کے جو نتائج ہوتے ہیں نا انسان کی زندگی میں، جس کا عقیدہ آخرت پختہ نہیں ہوتا، جسے یقین پختہ نہیں ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں کیسے انسان کا مزاج بنتا ہے، کیا رویہ اختیار کرتا ہے، سورہ معاون کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیں بیٹا، حاجت مندوں اور غربا کا خیال نہ رکھنا، ٹھیک ہے۔ سورہ معاون کے اگر آپ ترجمہ دیکھیں گے، اور ایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور ایت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کے کھانے پر نہیں ابھارتا، ٹھیک ہے۔ یعنی لوگوں کو ایک تو خود نہیں کھلاتا اسے، اور دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا ہے کہ مسکین کے ساتھ، حاجت مندوں کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ کس صورت پہ ہوتا ہے؟ کون شخص ایسا رویہ اختیار کرتا ہے جس کا عقیدہ آخرت کمزور ہو، ٹھیک ہے بیٹا۔ دوسرا معاملہ کیا کرتا ہے وہ؟ نماز کے معاملے میں غفلت کا شکار ہونا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ معاون میں، ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو اپنی نمازوں کے معاملے میں غفلت کا شکار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ یعنی عقیدہ آخرت کی کمزوری سے جو دوسرا نتیجہ برآمد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان نماز کے معاملات میں غفلت کرتا ہے، ٹھیک ہے، سستی کرتا ہے، ان کے معاملات میں لیٹ ہو جاتا ہے، تاخیر کرتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اچھا پھر کیا؟ الذین هم یراؤن، جو دکھلاوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ دکھلاوا کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی کام کو کسی اچھی نیت کے بجائے، اچھے مقصد کے بجائے، اللہ کی رضا کے بجائے کسی نیک کام کو دکھلاوے کے لیے کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اخلاص انسان کا ختم ہو جاتا ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ کہ کوئی بھی نیک کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، ٹھیک ہے بیٹا۔ لیکن جو عقیدہ آخرت پہ جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ دکھلاوے کے لیے چیزیں کر رہا ہوتا ہے، اس میں اخلاص نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اگر دکھلاوے کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی معروف حدیث ہے جو آپ لوگوں نے یقیناً سنی ہوگی، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسان کی نیت ہے، چاہے وہ ایک معمولی کام ہے لیکن نیت صاف ہے، اللہ کی رضا ہے، تو اس پہ بھی اجر ملتا ہے۔ لیکن ایک عظیم کام ہے جو دنیاوی اعتبار یا دین کی نظر میں بہت اعلیٰ مرتبے کا کام ہے، لیکن اگر اس میں نیت کا اخلاص نہیں ہے، نیت خالص نہیں ہے، تو وہ اتنا عظیم کام ہونے کے باوجود بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، سمجھ گئے بیٹا۔ جس طرح وہ حدیث میں 3 لوگوں کی مثالیں آتی ہے جنہوں نے دنیا میں بڑے اچھے کام کیے تھے، نیک کام کیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جب ان کو روز قیامت لوگوں کے سامنے کھڑا کرے گا حشر میں، تو ان سے پوچھے گا تم نے یہ کام کیوں کہ جن میں ایک بہت بڑا سخی ہوتا ہے، ایک بہت بڑا مجاہد ہوتا ہے، اور ایک اپنا عالم ہوتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو بڑے بڑے کام کیے تھے دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے یہ دکھلاوے کے لیے کیے تھے، اور ان کو حکم دے گا فرشتوں کو کہ انہیں جہنم میں ڈال دو۔ تو اخلاص بیٹا بہت ضروری ہے کسی بھی کام کے حوالے سے۔ جو بھی آپ نیک کام کریں اس میں نیت کو خالص رکھیں، تاکہ وہ کام اللہ کے ہاں مقبول ہو اور ہماری نجات کا ذریعہ بنے۔ آخری جو خرابی پیدا ہوتی ہے عقیدہ آخرت کی کمزوری کے نتیجے میں، وہ کیا ہے؟ بخل ہے، تنگ دلی پیدا ہو جاتی ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، معمولی معمولی ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہیں، معمولی چیزیں بالکل جو ہم عام طور پہ گھروں میں استعمال کرتے ہیں، جو معمول کی جو چیزیں ہوتی ہیں بالکل، ان سے بھی لوگ ایک دوسرے کو دینے سے نہیں دے پاتا وہ شخص جو جس کا عقیدہ آخرت کمزور ہو۔ تو یہ وہ برائیاں ہیں جو انسان کا اگر عقیدہ آخرت کمزور ہو، یقین نہ ہو آخرت پر، تو یہ برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ہم نے دیکھی سورہ معاون کی روشنی میں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس سے متعلق اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر لیجئے، ورنہ ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا بیٹا، عقیدہ آخرت پر ایمان کے تقاضے،
عقیدہ آخرت پر ایمان کے تقاضے. جی میں ریپیٹ کر دوں گا لاسٹ میں دوبارہ. عقیدہ آخرت پر ایمان یعنی آخرت پر جب ایمان لاتا ہے ایک انسان تو اس پہ کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں یا وہ کیا تقاضا کرتا ہے وہ ایمان، وہ یہاں پر آپ کے سامنے سلائیڈ پہ موجود ہے. سب سے پہلی کیا بات ہے؟ دنیا کو عارضی سمجھنا. جب انسان جو عقیدہ آخرت پر یقین رکھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کو عارضی سمجھے. ٹھیک ہے بیٹا، دنیا کو دائمی نہیں سمجھے بلکہ عارضی سمجھے. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے کہ دنیا کو امتحان گاہ سمجھنا. جس طرح امتحان ہوتا ہے نا تو اس میں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کس شخص کو کتنا آتا ہے تو اور اس کے نتیجے میں اس کی کامیابی کا انحصار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح دنیا کو بھی صرف ایک امتحان گاہ سمجھنا، یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص مدت کے لیے یہاں ہمیں بھیجا ہے اور ہمیں آزما رہا ہے. جس طرح قرآن کی آیت بھی آپ نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے. تیسرا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی رضا کا ہر حال میں خیال رکھنا. ٹھیک ہے بیٹا، یعنی کوئی ایسا عمل تو نہیں کر رہے جس سے اللہ ناخوش ہوتا ہو، اس کو بھی ہر حال میں دیکھتے رہنا، اپنے اعمال پہ نگاہ رکھنا. آگے دیکھتے ہیں. اچھا بیٹا، چوتھی چیز ہے دنیا سے بقدر ضرورت مستفید ہونا. ٹھیک ہے، ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، دوبارہ یہاں پر آ گئی ہے کہ چونکہ انسان اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہے تو مسافر بھی اگر کسی جگہ پر جاتا ہے تو وہ اپنا گزارا کرنے کے لیے وہاں کی جو چیزیں ہیں وہاں سے اپنا گزارا کرنے کے لیے وہاں سے وہ استعمال کرتا ہے، مستفید ہوتا ہے، اور مستقل کوئی وہاں پر اپنا ٹھکانہ نہیں بناتا. تو دنیا سے بھی جتنی ضرورت ہو اتنا استفادہ کیا جائے. ٹھیک ہے. پانچویں چیز کیا ہے؟ ہر وقت اپنے مقصد پر نظر رکھنا. یعنی انسان کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مقصد آپ کہتے ہیں تخلیق، پیدائش کا مقصد انسان کی وہ کیا ہے؟ بندگی رب ہے. تو ہر وقت اپنے مقصد پر نگاہ رکھنا کہ میرا کوئی ایسا کام تو نہیں ہے جو بندگی سے ہٹ کر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اس کے بعد آخری جو چھٹا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سچے دل سے ماننا. ماننے سے مراد بیٹا صرف زبان سے ماننا نہیں ہے بلکہ اس کے مطابق اعمال ہو.